بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقال المصنف: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق علیہ. یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے کتاب الطہارت میں. 4 باب کتاب الطہارت گزر چکے ہیں، 5واں باب ہے، اور یہ باب ہے بڑا اہم، باب المسح علی الخفین. باب المسح علی الخفین یعنی خفین پر مسح کرنے کا بیان. خف موزے کو کہتے ہیں، وہ جوتا جو انسان کے ٹخنوں کو ڈھانپ لے، جس کو ہم لوگ موزہ کہتے ہیں. موزوں پر مسح کرنے کا بیان. موزوں پر مسح کرنا، اس کا کیا حکم ہے، اس کے کیا احکام ہیں، اس باب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہی مسئلہ بیان کریں گے. کیونکہ وضو میں موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ آتا ہے، اسی لیے باب المسح علی الخفین کا تعلق کتاب الطہارت سے ہے، کتاب اللباس سے نہیں ہے. حالانکہ موزہ پہننا اس کا کس سے تعلق ہونا چاہیے؟ لباس سے نہیں، کیونکہ یہاں گفتگو موزہ کیسا وہ نہیں. یہاں مسئلہ ہے کہ آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا، آپ کو وضو کرنا ہے، تو آیا موزہ نکال کر کے پیر دھلنا ضروری ہے کہ موزے پر مسح کر سکتے ہیں؟ اس ناحیے سے اس کا تعلق کتاب الطہارت سے ہے، کتاب اللباس سے نہیں ہے. اللہ اکبر. خف ایک موزہ، خفین 2، تو چونکہ 2 موزے پہنے جاتے ہیں اس لیے باب المسح علی الخفین کہا جاتا ہے. یہ باب المسح خفین کا جو مسئلہ ہے، یہاں پہلے تو ایک چیز یاد رکھیے، تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے. جو فرقے اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گئے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے، جو اہل بدعت تھے، ان میں سے بہت سارے فرقوں نے موزے پر مسح کرنے کا انکار کیا اور کہا کہ موزے پر مسح کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے. تو یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ موزے پر مسح کرنا یہ آج اہل سنت والجماعت کے ہاں عقائد میں شامل کیا جاتا ہے. یہ بہت اہم چیز یاد رکھنا. ہماری تقریباً عقائد کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس میں ایک کیا ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے. حالانکہ عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن اس کو عقیدے میں شامل کیا گیا. کیوں؟ اس لیے شامل کیا گیا کہ اہل بدعت نے اس سنت کا انکار کیا. تو اہل بدعت جس سنت کا انکار کرتے ہیں اس سنت پر عمل کرنا اہل سنت کی ایک علامت و نشانی بن جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں نا؟ اہل بدعت جب کسی سنت کا انکار کرتے ہیں تو اہل سنت والجماعت اس سنت پر شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں. کیوں؟ یہ اس سنت پر عمل کرنا اہل سنت کی نشانی اور نہ کرنا اہل بدعت کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے علماء اہل سنت نے عقائد پر جو کتابیں لکھی تو اس میں ایک ہمارا عقیدہ یہ بھی نقل کیا کہ وضو کے اندر موزے پر مسح کرنا جائز ہے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اہل بدعت سے کتنی نفرت اہل سنت کو تھی. کبھی بھی اہل بدعت سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اہل بدعت سے سمجھوتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدعت پر خاموش ہیں اور ان کو حق پر سمجھتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ اہل بدعت کی اور بدعت کی مخالفت اہل سنت شدت کے ساتھ کرتے ہیں. یہ موزے پر مسح کرنا ایک ایسی سنت ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث متواتر ہے. کیا ہے؟ سب سے مضبوط حدیث جو ہوتی ہے صحیح حدیثوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث جو ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متواتر. متواتر کس کو کہتے ہیں؟ متواتر کس کو کہتے ہیں؟ حدیث متواتر. حدیث متواتر غور سے سننا، حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کے روایت کرنے میں ہر طبقے کے اندر اتنی بڑی جماعت ہو کہ جن کے جھوٹ اور غلط پر متفق ہونا ناممکن ہو. بھائی ایک دو آدمی جھوٹ بولیں گے نا، سبھی تو نہیں جھوٹ بولیں گے، اور اب تو ہو جاتا ہے. اتنے زیادہ روایت کرنے والے ہر طبقے سے مطلب مثلا امام بخاری روایت کر رہے ہیں تو امام بخاری کے زمانے میں اتنی بڑی جماعت ہو اس حدیث کو روایت کرنے والی کہ جھوٹ پر یا غلطی پر متفق ہونا ناممکن ہو. پھر امام بخاری کے بعد امام بخاری کے استاد جو ہیں تو امام بخاری نے اپنے استاد سے جو حدیث روایت کی ہے تو اس استاد کے زمانے میں بھی اتنے لوگ روایت کرنے والے ہوں کہ جھوٹ پر اتفاق ایک دو آدمی نہیں، 10 20 25 50 100 ناممکن ہو. پھر اس کے اوپر یہاں تک کہ صحابی جو ہوتے ہیں صحابی تک ہر طبقہ، آئی بات سمجھ میں، ہر طبقے کے اندر اتنی زیادہ لوگ روایت کرنے والے ہوں، اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی جماعت کہ جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث متواتر. اب اس حدیث کے بارے میں ذرا دیکھیں اور محدثین کی جستجو بھی، تحقیق اور سب سے بڑی چیز اہل بدعات کی تردید پر ان کا اہتمام کس قدر تھا. آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے موزے پر مسح کرنے والی حدیثیں نوٹ کرنی شروع کی تو 40 صحابہ سے ہمیں ملی. دیکھا کتنا؟ 40 صحابہ سے. یہیں تک نہیں، کہا جاتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. یہ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام کہ 40 صحابہ 40 صحابین من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی علیہ السلام کے 40 صحابہ کرام سے ہمیں حدیث ملی کہ ان لوگوں نے موزے پر مسح کرنے کی حدیث روایت کی ہے۔ امام محمد احمد بن حنبل کے سے کچھ چھوٹے تھے امام عبد الرحمن بن ابی حاتم صاحب الجرح والتعدیل، اور دنیا کی جو سب سے بڑی تفسیریں، تفسیر بالروایا جو نقل کی جاتی ہے، جیسے ابن جریر اور عبد الرحمن بن ابی حاتم، ابن مردوی، یہ تفسیریں جو ہیں ایک آیت کی تفسیر میں جتنی حدیثیں، جتنے صحابہ کے قول، جتنے تابعین کے قول ملتے ہیں، سارے لوگ عقل لڑانے کے بجائے وہ ساری چیزیں نقل، اس لیے ان کو کہا تفسیر بالروایا۔ کیا تفسیر بالروایا؟ دو طرح کی تفسیریں ہوتی ہیں، تفسیر بالروایا اور تفسیر بالدرایا۔ یہ تفسیر بالروایا ہے۔ تفسیر بالدرایا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آیت کی تفسیر اللہ کے رسول نے کیا کہا اس کی پرواہ نہ کی جائے، صحابہ نے کیا کہا اس کی پرواہ نہ کی جائے، تابعین نے کہا کچھ نہیں، دیکھے انہوں نے اپنے تئیں غور فکر کر کے جو سمجھا تفسیر بیان کر دی، اس کو کہا جاتا ہے تفسیر بالدرایا۔ ایسی میں بسا اوقات منطق اور فلسفے معتدلی سب آ گئے، تفسیر کشاف ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، اس طرح سے۔ تو عبد الرحمن بن ابی حاتم یہ بھی بڑے پائے در کے محدث ہیں، اللہ اکبر۔ اور محمدون کا قصہ بڑا مشہور ہے، محمد بن جریر، محمد بن خزیمہ، محمد بن جریر تبری، یہ لوگ بڑے مشہور ہیں۔ تو عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے پاس 41 صحابہ سے حدیث مروی ملی ہوئی ہے، یعنی ایک آگے بڑھ گئے۔ 40 کس کی تھی؟ احمد بن حنبل، اور عبد الرحمن بن ابی حاتم کی 41، ایک تھا۔ اللہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 70 صحابی، ہم نے جو جمع کی تو کتنے صحابہ سے؟ 70 سے۔ ایک حدیث ذرا دیکھو، ایک حدیث کو جمع کرنے میں کتنی محنتیں کی، کتنے؟ 70 صحابہ۔ چلو یہ تو ہو گئی بات۔ امام ابن مندہ یہ بڑے محدثین میں سے ہیں، انہوں نے صحابہ پر کتاب لکھی، کتاب الایمان لکھی، رجال پر ان کی کتابیں ہیں، حدیث پر کتابیں لکھی، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 80 صحابہ سے حدیث پائی ہے۔ کتنا؟ 80 صحابہ کرام سے ہمیں حدیثیں ملی کہ سبوں نے یہی روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا اور کرنے کا حکم دیا۔ اب اور کیا چاہیے؟ اس سے کیا کہا؟ حدیث متواتر، حدیث متواتر۔ یہ اب آئیں، حدیث کے راوی ہیں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا اسلامی تاریخ میں بڑے سیاست دانوں میں شمار ہوتا ہے، جنرل کرنل تھے اور بہت ہی زیادہ دور اندیش۔ یہ طائف کے رہنے والے تھے۔ کسی زمانے میں ان کا آ چکا ہے پہلے، لیکن صحابہ کے تھوڑے تھوڑے حالات سے واقف ہونا چاہیے ہم کو۔ یہ جاہلیت میں طائف کا رہنے، اسے ثقفی کا، مغیرہ بن شعبہ ثقفی، یہ طائف کے رہنے والے تھے۔ جاہلیت میں انہوں نے کسی کو قتل کر دیا تھا، تو مقتول کے ورثہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ قتل کریں، یہ بھگنے میں کامیاب ہو گئے، بھگ کر کے چلے آئے مکے میں، اور مکے میں آ کے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ گئے۔ اب تو وہاں کوئی نہیں کر سکتا کچھ، کہاں بیٹھ گئے؟ خانہ کعبہ میں بچ گئے۔ ایک زمانہ گزر گیا، اسی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، رسول و پیغمبر بن گئے، ایمان لا لیے، مسلمان ہو گئے۔
جب ہجرت کا دروازہ مدینہ طیبہ کی طرف کھلا تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں بھی آ گئے. کون؟ مغیرہ ابن شعبہ. بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں. اسی لیے جب فتح مکہ کے بعد جب طائف کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس تبادلہ خیال کے لیے آئے اور سارے عرب کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، طائف کے لوگ بھی آئے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری قوم کے لوگ آ رہے ہیں، یہ میری قوم کے لوگ سب ہمارے مہمان ہوں گے، کسی اور کے ہاں نہیں جائیں گے. کیونکہ یہ بھی بے قرار تھے، زمانہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد بھگے تھے، کسی سے ربط و ضبط ملاقات نہیں. تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور دوڑے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، اس سارے طائف کے آنے والے ہماری قوم کے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کو اپنے یہاں ٹھہرائیں گے، ان کی میزبانی ہم کریں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، انزلہم حیث یقرؤون القرآن، ان کو تم ان کی ضیافت کرو لیکن اپنے گھر میں نہ رکھو، ان کو ایسی جگہ آباد بساؤ جہاں رہ کر کے قرآن خوب اچھی طرح سے سن لیں. تو مسجد نبوی کے قریب کی جگہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی تھی. تو انہوں نے اپنے قوم کو ماشاءاللہ ٹھہرایا مسجد کے قریب، لیکن کھانے پینے رہنے سہنے کا سارا انتظام کون کرتا تھا؟ مغیرہ ابن شعبہ. بڑے دور اندیش ہوشیار لوگوں میں سے تھے. کئی جگہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گورنر بنایا اور بڑے نظامی اور وصولی آدمی تھے. اسی لیے ایک مرتبہ جس علاقے میں عمر فاروق نے گورنر بنایا، بدماشوں نے خوب پہلے سے مال اکٹھا کیا، سمجھ گئے نا بھائی تم جمع کرو، یہ جمع کیا اور ایک سازش کے تحت سب کچھ جمع کر کے لیے اور ایک وفد کی شکل میں سارا مال لے کر کے مدینے طیبہ پہنچ گئے. امیر المومنین عمر ابن الخطاب کے پاس لائے اور ظالموں نے کہا امیر المومنین مغیرہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت دیندار آدمی، ہاں نمبری چور رشوت خور. بڑی شکایتیں کیے تھے، لیکن آج بڑی ہوشیاری سے ایک کبھی بدماش ان کو بات نہیں مانی جاتی، آپ کی بالکل مال لے کر کے آئے. کہا ہاں مغیرہ ابن شعبہ وہ خیانت کرتا ہے، رشوت لیتا ہے. کہا کہ ہاں یہ دیکھیں یہ اتنا مال ہم لوگ لے کر کے آئے، رشوت کے لیے جمع کیا ہوا ہے. عمر فاروق بڑے ذہین ان کی بات کو قبول کرنے کے بجائے روکا، ٹھہرا مہمان بھائی ٹھہرے آپ لوگ ہیں، اور فوراً مغیرہ ابن شعبہ کو طلب کیا، فوراً پہنچ جاؤ. مغیرہ ابن شعبہ آئے تو دیکھا کہ ان کی رعایا کیس کی اور کھڑے ہوئے ہیں. اب سوچے کہ اب عمر فاروق اب اکیلے ہیں اور ادھر 50 آدمی، اب کچھ بھی کتنی بھی قسم کھائیں، بہرحال مال برآمد ہے، بھائی یہ سامنے مال ہے. کچھ سمجھ بات نہ آئی، عمر فاروق کے سامنے مسکین بن کر کے حاضر ہوئے. عمر فاروق نے درہ اپنے ساتھ رکھا ہے اور وہ ظالم جو ہے بڑے خوش، آج ہم نے اچھا اس کو چکر میں ڈالا. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ٹھیک ہے ہم نے رشوت لی ہے لیکن مجھے بھی اجازت. کہا اتنا ہی مال میں نے اور جمع کیا تھا لیکن یہ سب لائے نہیں. یہ جتنا آدھا لائے آدھا چھپا لیا، ہم نے اس کا ڈبل لیا تھا لیکن یہ سب کیا کہ آدھا لائے آدھا. اب ایسی بات ہے کہ عمر فاروق نے کہا کیوں اب وہ انکار کرے تو عمر فاروق کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں ان سے پوچھے، انہوں نے آدھا چھپا لیا ہے. اب یہی ہو سکتا ہے کہ بھائی گواہ لائے جائے تو گواہ کہاں سے آئے؟ ان کے چہروں سے عمر فاروق نے چونکہ ایسا انہوں نے الٹا کر دیا، امیر المومنین یہ سب بدماش ہے، ہم نے ایک بدماشی کی لیکن آدھا مال پورا انہوں نے ہڑپ، آدھا لائے آدھا چھپا کھا گئے سب. اب عمر فاروق نے دیکھا کہ ان کے چہرے کی رنگت کچھ سمجھ گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کی تو واقعی جھوٹے نکلے. یہ سب اپنے سے تحقیق کرنا کیا مشکل،
کس سے لیے تم بتاؤ؟ اب نام بتانے کی کیوں؟ اگر بتا دوں گا کہ ہاں محلے کے فلاں آدمی سے لیا تو تم نے لیا، مغیرہ نے کہاں لیا، سب پکڑے جائیں گے. یہ کوئی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں. آخرکار سب ذلیل و خوار ہوئے. وہ فاروق نے سب کو فٹکار کر کے بھیجا، واپس لوٹایا اور مغیرہ کو بولا کہ مغیرہ اتنی ہوشیاری کیسے تم ہوا؟ اتنی ہوشیاری، اتنے اکیلے اور اتنے بڑے وفد کو تو نے اتنی حکمت سے ایسے پوائنٹ پر لا کر کے ان کو شکست دے، یہ کہاں سے؟ کہا امیر المومنین جھوٹ تو نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ظالموں نے پھنسا دیا تھا، میں سوچا کہ اب اس کے علاوہ آپ کے درے سے ہماری پیٹھ کسی اور چیز سے بچ نہیں سکتی. تو بہت سیاستداں ہوشیار یہ تھے، اسی لیے ان کا نامور سیاستدانوں میں شمار ہوتا ہے. یہی سے ایک بات واضح ہو گئی. آج لوگ سمجھتے ہیں سیاسی وہ بنے گا جو مولوی نہ ہو. جو شہر کا ملک کا سب سے بڑا غدار، نمک حرام، چاہے مسٹر 10% کیا السید اشرف المیا ہو، کیسا بھی ہو وہ سیاسی ہے. اور دیندار جو نہیں نہیں وہ سیاست کیوں؟ سیاست اس کو زیادہ آتی، لیکن یہ فراڈی نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا. آج سیاست نام ہے جھوٹ کا، فریب کاری کا، دھوکہ دہی کا. اور کتنی اچھی سیاست ہے. ابھی 1.5 مہینے سے ایک ملک کی حالت دیکھ لی کیا ہو رہی، کتنے اچھے سیاستداں ہیں. سمجھیے نا، یہ معاملہ جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اسی چیز نے آج مسلمانوں کو برباد کیا ہے. قرآن نے کہا ہے جب بھی تمہارے سامنے کوئی مسئلہ ہو وہ رسول کے پاس، اہل علم کے بعد رسول کے جو وارث ہے ان کی طرف پھیرو تاکہ کوئی حل نکالے. اور آج محلے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، جتنے گنڈے دادا بدماش ہو گئے ان کے پاس مولوی صاحب کا فیصلہ کون قبول کرے گا؟ وہ گالیاں بھی دے گا، لات بھی مارے گا، اس کا فیصلہ باری کر کے قبول کر لے گا. اسی لیے آج ساری یعنی بے عزتی ہم کو اٹھانی پڑ رہی ہے. تو ایک طرف اتنے سیاستداں کرنل اور دوسری طرف حدیث کے اتنے بڑے عالم، ان کا شمار مکثرین صحابہ میں سے، یعنی وہ صحابہ جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں ان میں شمار کن کا ہوتا ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ کو. یہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی حدیث کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. کنت مع النبی، یہ شیخ ماضی ہو گیا نا کنتوں کی وجہ سے. ہاں کنتو تھا، یعنی آج نہیں، سالوں گزر گئے. ہم کس کے ساتھ تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. دیکھیں یہاں یہ نہیں بتایا کہ کہاں تھے، لیکن یہ تاریخ ذرا یاد رکھیے گا. دوسری روایتوں سے میں وضاحت ہے، یہ غزوہ تبوک کے سفر میں تھے. یہ تاریخ یاد رکھتے کہ حدیثوں کے سمجھنے میں تاریخ کا یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ ناسخ اور منسوخ، اس کا تعلق تاریخ سے ہوتا ہے. تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو یہ نقطہ یاد رکھیے تاکہ بات آگے ہو. یہ سفر میں تھے، اور سفر کب تھا؟ غزوہ تبوک. غزوہ تبوک، تبوک یہ آج مملکہ سعودیہ کا شمالی آخری حصہ ہے. تبوک آخری حصہ، اس کے بعد شام شروع ہو جاتا ہے. تبوک ابھی بھی، ارے تبوک ہے ابھی، یہاں سے باقاعدہ فلائٹ ہے یا تبوک نام ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عرصے دراز سے یہ روم جو سپر پاور تھا اس کے قبضے میں تھا، یہاں اس کی حکومت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ روم بہت بڑی فوج لے کر کے مسلمانوں پر، مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اس وقت سپر پاور تھا وہ، اس کا مقابلہ کوئی آسان نہیں تھا. جب اس نے اعلان کیا اور اس خبر ملی تو نبی علیہ السلام بھی بہت پریشان، صحابہ بھی بہت پریشان، رات بھر سونا سب کا حرام. اور یہی گرمی کا موسم تھا، گرمی کا کھجور پک چکے تھے، سب توڑنے کا تھا. بڑی آزمائش تھی اس موقع پر.
اور کم سے کم 800 کلومیٹر یعنی تقریباً 1000 کلومیٹر کے قریب اس زمانے میں گرمی کے موسم میں پیدل سفر کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے اعلان کیا تھا، جنگ خندق 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ کتنی ہجری میں؟ 5 میں۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق کے خاتمے پر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، اب ہم دشمنوں کو چانس نہیں دیں گے کہ وہ مدینے پر چڑھائی کریں، اب انشاءاللہ ہم خود ان پر چڑھائی کریں گے۔ بڑی ہمت کی بات تھی۔ تو جیسے روم کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ مدینے پر چڑھائی کرنے والا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، اور اس قصے کا سب سے زیادہ تفصیلی تذکرہ سورۃ توبہ کے اندر ہے۔ سورۃ توبہ کے بڑے واقعات، بڑے عبرتناک واقعات۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، تقریباً 30,000 کی فوج تیار ہو گئی۔ ماشاءاللہ، اتنی بڑی فوج کبھی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، تیار تھی ابھی تک، اور نہ اتنا لمبا سفر تھا۔ نبی علیہ السلام تبوک تک پہنچ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر کے للکارتے رہے، لیکن روم کی ہمت نہیں پڑی۔ جب روم پیچھے ہٹتا گیا، اتنا لمبا سفر طے کر کے اس کو بھی آگے آتا، ہمت ہی تو آگے آنا چاہیے، نہیں آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اس سے آگے نہیں جائیں گے، کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں۔ مہینے تقریباً گزر گئے، لیکن نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے، جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے، لیکن مسلمانوں کے ایک سکہ جم گیا کہ ہاں تو سپر پاور پر بھی چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ یہ واقعہ ہے ہجرت کے 9ویں سال۔ کب کا ہے؟ ہاں، یہی یاد رکھنا، کب ہوا ہے یہ؟ 9 سال، ہجرت کے 9 سال کے بعد۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوا، اس کے بعد حجۃ الوداع، اس کے بعد ختم، یہی آخری غزوہ تھا۔ اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی فوج، اتنا بامشقت غزوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر میں تھے ہجرت کے 9ویں سال۔ اس سفر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کون؟ مغیرہ ابن شعبہ۔ مغیرہ ابن شعبہ واقعہ پورا یوں ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کے وقت اٹھے قضاء حاجت کے لیے۔ مغیرہ ابن شعبہ دوڑے، پانی لیا اور آپ کے ساتھ جانے لگے۔ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ قضاء حاجت کے بعد جب آپ وضو کرنے لگے نماز فجر کے لیے، اب بعض روایتوں سے پتہ چلا کافی ٹائم ہو گیا، صحابہ کرام انتظار کرتے تھے، اللہ رسول اب آئیں گے، نہیں آئے تو اتنی تاخیر ہو گئی کہ صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف کو امام بنایا اور فجر کی نماز شروع کر دی۔ 1 رکعت پڑھ چکے تھے تب نبی علیہ السلام آئے مغیرہ ابن شعبہ کے ساتھ۔ اس موقع پر جب آپ وضو کرنے کے لیے تیار ہوئے اور وضو کرنے لگے، تب کا یہ قصہ بتاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں تھے؟ کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ کہاں تھے؟ سفر میں تبوک، سفر تبوک میں۔ فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے۔ فأهويت لأنزع خفيه، اور آپ موزہ پہنے ہوئے تھے۔ جب آپ وضو کرنے لگے تو میں جھک گیا، اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ آپ کے موزوں کو نکال لیں۔ یہی ہے اہم چیز۔ آپ جب وضو کرنے لگے تو میں موزوں کو نکالنے لگا کہ موزہ نکال لیں آپ کا، تاکہ آپ پیر دھلیں۔
یعنی اس سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ نے جب ہی آپ کو دیکھا بھی آپ کو مودا کرتے ہوئے دیکھا، مودے پر مسح کرتے ہوئے غالباً دیکھا نہیں تھا، اسی لیے سوچا آپ وضو کر رہے ہیں تو مودا نکالنا پڑے گا. کہتے ہیں میں مودا نکالنے کے لیے جھکا، فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، چھوڑ دو ان دونوں کو. کن دونوں کو؟ موزوں. دونوں موزوں کو نکالو نہیں، چھوڑ دو. ہاں؟ فإنی، کیونکہ ادخلتہما، میں نے ان دونوں موزوں کو داخل کیا، اپنے پیروں کو ان دونوں موزے میں داخل کیا، طاہرتین، جبکہ میرے دونوں پیر پاک ہو چکے تھے. ترجمہ واضح ہے نا؟ دعہما، موزے کو نکالو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ فإنی ادخلتہما، یہ جملہ یاد رکھیے گا. کیوں نہیں نکالو، چھوڑ دو؟ چونکہ میں نے دونوں موزوں کو پہنا طاہرتین، جبکہ ہمارے دونوں پیر طاہر پاک ہو چکے تھے. یہ بڑا اہم جملہ ہے موزے کے مسئلے میں. دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما، میں رک گیا اور پھر نبی علیہ السلام نے دونوں موزوں پر مسح کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ بخاری کی. پورے اس میں وضو کا بھی طریقہ ہے پورا، دوسری روایتوں میں. چلو یہاں ادخلتہما طاہرتین، اس کا کیا مطلب ہے؟ آدمی جب وضو کرتا ہے تو سب سے آخری عضو جو دھلتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پیر. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا اہم جملہ، اس کو سمجھیں موزے کے مطلب. دو چیزیں، فإنی ادخلتہما، ہم نے ان دونوں کو پہنا، یعنی اپنے پیروں کو ان میں داخل کیا، دونوں موضوع میں. کب؟ طاہرتین، دونوں پیروں کے پاک ہو جانے کے بعد. یہاں پاکی سے مراد وضو کرنا ہے. پاکی سے مراد وضو میں ان دونوں پیروں کو میں نے دھل لیا، تب میں نے موزہ پہنا. ایسا نہیں کہ ناپاک تھے وہ، پیر تو پاک تھے کیونکہ آپ وضو کر رہے تھے. وضو کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہ دونوں موزے ہم نے اس وقت پہنے جبکہ میں نے اپنے دونوں پیروں کو پاک کر لیا تھا. پاک کرنے کا مطلب وضو میں نے دونوں پیروں کو دھل لیا تھا، یعنی وضو مکمل کر لینے کے بعد. سوچو کتنا بامانہ لفظ. دعہما، چھوڑ دو، فإنی، کیوں کی علت، کیوں چھوڑ دو؟ موزے نہیں نکالو، موزوں کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیوں کی علت آ گئی نا. کیا کہتے ہو؟ علت سمجھتے ہو نا؟ ریزن کیا؟ ریزن کیا؟ ہاں، وجہ. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کیوں نہیں نکالو؟ چونکہ یہ فا، لفظ فا یہ بڑا معنی ہوتا ہے، یہ عربی کا کمال ہے نا. یہ لفظ فا یہ سبب بتا رہا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. ہم نے چونکہ وضو مکمل کر لینے کے بعد ہم نے موزے پہنے ہیں، اس لیے چھوڑ دو، ان پر مسح کروں گا میں. یہاں ایک شرط واضح ہو گئی. موزے پر مسح
اس وقت جائز ہوتا ہے جبکہ وضو مکمل کر لینے کے بعد آدمی پہنے. اگر ایک آدمی سردی زیادہ ہے، پیر دھل رہے ہیں، ایک پیر دھل کر کے پانی پوچھا اور موزہ پہن لیا تاکہ ٹھنڈے، اس کے بعد دوسرا پیر، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مسح جائز ہوگا؟ مسح جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ موزہ پہن لیا وضو مکمل ہونے کے پہلے. اور یہاں آپ نے فرمایا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، ان کو رہنے تو میں ان پر مسح کروں گا چونکہ ہم نے موزے وضو مکمل کرنے کے بعد پہنے. آگے بات سمجھ لیں. چلو اللہ یہ حدیث بالکل واضح ہے، ثبوت ملا کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے اور آپ نے موزے پر مسح کیا. موزے پر مسح کرنے کا ثبوت مل گیا. کہاں؟ سفر میں. اب حضر میں، حضر یعنی مقیم، مسافر اور مقیم، تو مقیم کو حضر کہا جاتا ہے، مسافر کو سفر میں. سفر اور حضر، حاضر اور مسافر یعنی مقیم. یہاں ابھی جو آپ نے حدیث پڑھی اس سے موزے پر مسح کرنے کا ثبوت ملا، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف کس کے لیے ہے رخصت؟ مسافر کے لیے. لیکن یہ مسافر ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ مقیم کے لیے بھی ہے، جیسے کہ اگلی روایتیں آ رہی ہیں. اسی حدیث کے مطابق تمام صحابہ کرام، تمام اسلاف کا طریقہ رہا کہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے، رخصت ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر لے، کوئی مداخلہ کوئی رد نہیں. لیکن روافض جانتے ہیں نا کن کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ رافض کہتے ہیں ٹھکرا دینے والا، پھینک دینے والا. ہاں؟ تو چونکہ انہوں نے کتاب و سنت صحابہ کو چھوڑ دیا، الگ کر دیا، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ رافضی. ہم نے بھی لات مار کر کے کنارے ہی کر دیا. جو صحابہ کو نہیں مانتا اس کو کیا سمجھ؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی امتیں گزری ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے، ہر امت کے لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھیوں کی عزت کیا. دنیا میں ایک ہی بدبخت قوم اس امت میں پیدا ہوئی جو اپنے نبی کے صحابیوں کو گالی دیتی ہے. کہتے ہیں صرف ایک ہی امت دنیا میں پیدا ہوئی جو نبی کے ساتھیوں کو گالی دے. ہندو کی تو قدر ہو، عیسائی کی قدر ہو، مجوسی کی قدر ہو، لیکن اگر نفرت ہے تو اصحاب رسول سے. سمجھ گئے نا؟ تو انہوں نے انکار کیا. اچھا، ان بیوقوفوں کو انکار کرنے کیا تھا؟ ان کے ہاتھ تو ویسے بھی دھلنا نہیں ہے، وہ تو سیدھا پیر پر مسح کرتے ہیں. ان کے ہاں وضو میں پیر دھلنا ہے ہی نہیں ہے. وہ صرف 3 چیز دھلتے ہیں، ہاتھ، چہرہ اور سر کا مسح کرتے ہیں. 2 چیزیں، سر، ہاتھ اور چہرہ دھلتے ہیں اور پھر وضو کرتے ہیں مسح. جب دیکھا کوئی سنی نہیں ہے، سنیوں کو کوئی سنی نہیں تو نکلے اور ساری گندگی لے کے مسجد میں چلے گئے. اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد قالین پر سجدہ بھی نصیب نہیں کیا. مٹی لے کر کے آتا ہے، کرتا لے کے مٹی چلا جاتا ہے. تو اس گروہ نے انکار کیا اور ان کے ہاں مسح نہیں ہے. اب آئیں اگلی حدیث پڑھیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں. اچھا، وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النِّسَاءِ، وہ ابھی جو حدیث آپ نے پڑھی کہاں کی ہے؟ بخاری اور مسلم. وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النِّسَاءِ، اور 4 إِلَّا النِّسَاءِ، 4 میں سے نسائی کے علاوہ باقی کتنے بچے؟ 3. کون؟
ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ٹھیک ہے نا؟ ان کے اندر انہو انہی سے مروی ہے، کن سے؟ مغیرہ ابن شعبہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح اعلی الخف واسفل، نبی علیہ السلام نے مسح کیا اعلی الخف، موزے کے اوپری والی حصے میں، واسفلہ اور نیچے والے۔ ہاں، اب پہلی حدیث جو تھی، پہلی حدیث مغیرہ بخاری مسلم کی، اس سے تو ابھی صرف اتنا پتا چلا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مسح، موزے پر مسح کیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مسح کہاں کیا؟ اوپر کیا، نیچے کیا، اوپر اور نیچے اندر ہاتھ ڈال کے کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، مسح کیا بس۔ لیکن ابو داؤد نے صحیح نہ، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں جو مغیرہ ابن شعبہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے موزے کا مسح کیا اعلی الخف و اسفل، اوپر بھی کیا اور نیچے بھی کیا۔ پتہ چل گیا کہاں کیا؟ یعنی ایک ہاتھ اوپر، دوسرا یہ، ہاں ہو گیا نا، اوپر بھی نیچے بھی، یہ ہے یہ طریقہ۔ لیکن ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وفی اسنادہ ضعف، لیکن اس کی حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حدیث تو ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی جو حدیث آئی ہے کہ جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کیا اور نیچے والے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان میں رواد ہیں جو مغیرہ ابن شعبہ کے منشی اور کلرک تھے، اور تمام محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہیں۔ جہاں وہ حدیث روایت کرتے ہیں وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ دیکھا تھا بالکل شہزادہ، لیکن محدثین نے چھوڑا نہیں۔ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بڑے آدمی کے کاتب ہیں، اللہ کے رسول کے حدیث ان سے بھی لاکھوں گنا اعلیٰ درجے کی، چھوڑ دیا نا۔ یہی کمال تھا محدثین کے، یہی عدل و انصاف تھا۔ جہاں بھی کسی راوی پر کلام ہے، تہجد گزار ہو، بڑے باپ کا بیٹا ہو، بڑے بیٹے کا باپ ہو، کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، بیان کر دیتے تاکہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں کوئی غلط چیز داخل نہ ہو سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی ابن المدینی، اتنے بڑے امام بخاری کہتے ہیں بس کسی کے سامنے میں گھٹنا نہیں ٹیکا، لیکن علی بن عبداللہ المدینی کے پاس پہنچا تو پتا چلا شیر کا سوا شیر ہے، ان کے سامنے گھٹنا مجھے بھی ٹیکنا پڑا۔ اتنے بڑے امام علی ابن المدینی ایک جگہ بیٹھ گئے، حدیث بیان کرنے لگے، لوگ لکھ رہے تھے، ہزاروں کا مجمع ہے، اتنا بڑا محدث آیا ہوا ہے، حدیث املا کرا رہا ہے، ایک حدیث املا کرائے، 2 3 4 لوگ لکھ رہے ہیں، پھر ایک حدیث پڑھنے لگے، حدثنی ابی عبداللہ قال حدثنی فلاں، بس 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 یہ آپ کا باپ ہے لیکن ضعیف ہے، اس کی روایت نہیں سنے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے اتنا بڑا امام، لیکن لا یخافون لومۃ لائم، لوگوں نے کہا کہ بس بس یہ آپ کا باپ عبداللہ یہ ضعیف ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ علی ابن المدینی گردن جھکا لیے، کہا بھائی ان کے ساتھ میرا باپ ضعیف ہے، ہم بھی جانتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے باپ کی بھی صفائی دینے کے لیے تیار نہیں، ہاں ضعیف ہے لیکن میں نے اس لیے بیان کیا کہ ان کے ساتھ ایک راوی اور ہے، کافی ٹھیک۔ یہ تھا
یہ امانت داری تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے کسی چور دروازے کو محدثین نے چھوڑا نہیں. حدیث کا متن، نبی کی سنت کیسے محفوظ رہے. جتنے چور دروازے تھے محدثین نے ایسا بند کر دیا ہے کہ آج تک کسی کو وہاں داخل ہونے کی ضرورت نہیں. ایک صاحب مناظرہ ہونے لگا آج سے تقریباً 100 سال قبل، کہنے لگے کہ ہاں تم آمین کیوں زور سے بولتے ہو، رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ تو نے کہا بھائی نبی علیہ السلام کرتے تھے اس لیے. کہا تم کو معلوم نہیں ہے؟ کہا کہ نبی علیہ السلام اس وقت کرتے تھے جب مسجد میں لوگ بت لے کر کے آتے تھے تو رفع الیدین کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ بت گر جائے، اور آمین بولو تاکہ منہ والا بت جو ہے وہ بھی نکل جائے. بڑے ہوشیار تھے مولوی صاحب. ہاں 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 وہ بھول گیا تھا. اب تو پبلک العوام کل انام، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو تو صرف کیا چاہیے؟ ہاں فلاں مولوی خاموش ہو گیا. بڑا سب لوگوں نے ہنس لیا. تو مولوی صاحب نے کہا صاحب آپ کے مولانا نے حدیث بیان کی بہت اچھی، لیکن پوری حدیث نہیں بیان کی. چلو اب پبلک ہاں ہمارا مولانا پوری حدیث نہیں بیان کی. اب وہ مولوی صاحب پوری حدیث بیان کرو. آدھی حدیث بیان کر کے کیوں عوام کو بیوقوف بناتے ہو؟ پوری حدیث بیان کرو. کہا کہ پوری حدیث بیان کیا؟ کہا آدھی حدیث بیان کیا. کہا آدھی تم بیان کرو. ہم نے آدھی بیان کیا، پوری تم بیان کرو. کہا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے تو گر جاتا تھا. سمجھ گئے نا؟ رفع الیدین کرنے کو حکم دیا تاکہ بت گر جائے. اور نبی علیہ السلام اپنا جوتا اندر لے کر کے آ کے رکھتے تھے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے مسجد جوتا چرائے گے، ان کی نشانی ہوگی آمین آہستہ بولیں گے، رفع الیدین نہیں کریں گے. یہ پوری حدیث ہے. اللہ کہا کہ یہ پوری آدھی حدیث بیان کر. اب پوری پبلک مولوی صاحب کو، مولوی صاحب حدیث لائے. تو کہا کہ ان سے مانگو. مولوی صاحب کہتے ہیں آدھی حدیث ہے تو پوری ہے تو اچھا جہاں تم دکھاؤ. کہا جو آدھی حدیث جہاں سے دکھاؤ گے پہلی سطر میں تمہاری حدیث ہے، دوسری سطر میں ہماری حدیث ہے. آج 100 سال گزر گئے آج تک وہ حدیث آئی ہی نہیں. تو جتنے چور دروازے تھے سب کو بند کر دیا. دیکھا کیسے؟ جواب ایک غریبی حدیث بیان کر دے رہے ہو تو پوری حدیث دکھاؤ پہلے. اب نہ وہ دکھا سکتا ہے نہ کہیں لا سکتا ہے. پوری پبلک آج تک الحمدللہ ڈنکا بجتا ہے کہ ہاں فلاں مولوی نے ایسا مناظرے میں شکست دیا تھا. میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو رواد کاتب ہے کس کا؟ مغیرہ بن شعبہ کا، لیکن ضعیف ہے. لوگوں نے اس کی حدیث قبول نہیں کی. علی ابن المدینی کا باپ عبداللہ اعلی درجے کا انسان، بہت بڑے بیٹے کا باپ ہے، لیکن حدیث بیان کی فوراً پبلک چلا اٹھی نہیں یہ ضعیف ہے، اس کی ہے باپ تمہارا ہے، تمہاری حدیث قابل قبول ہے لیکن باپ کے سند قابل قبول نہیں. سارے دروازے اللہ نے بند کیا ہے. اور کبھی اس سلسلے میں اگر موقع پڑھے تو کتاب کا مطالعہ حجیت حدیث اردو میں ہے اور عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ بڑی اہم کتاب حجیت حدیث، یہ ہے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب گجرانوالا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. منکرین حدیث اور بہترین رد یہ ہے، اس کتاب کو پڑھیں اور بڑا فائدہ ہوگا. چلو یہ حدیث ہو گئی. اب دوسری حدیث، تیسری حدیث. وعن علی رضی اللہ عنہ انہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهر خفيه او كما قال. دیکھا آپ نے
علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں کس کی حدیث ہے؟ جن لوگ مولا علی بھی اسی کے قائل ہیں کہ موزے پر مسح ہے، لیکن مولا علی کہنے والے سب کہتے ہیں ناجائز ہے. مولا علی کی بھی حدیث ہے. موزے پر مسح کرنے والی جو حدیثیں ہیں 80 صحابہ، ان میں ایک کا نام کیا ہے؟ مولا علی. کہتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اے لوگو لو کان الدین بالرائے، اگر سن رہے ہو نا، لو کان الدین بالرائے، اگر دین میں رائے اور قیاس اور عقل کا دخل ہوتا تو موزے کے نیچے والے حصے پر مسح کرنا زیادہ افضل ہوتا کس کے؟ اوپر کے. کیوں؟ عقل تو یہی کہتی بھائی گندگی کہاں لکھے گی؟ نیچے. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں لو کان الدین بالرائے، اے لوگو دنیا کے لوگوں سن لو، دین میں قیاس نہ لڑاؤ، عقل نہ لڑاؤ. اگر حدیث تمہارے عقل کے خلاف ہے تو اپنی عقل کا علاج سب کرو، حدیث کو رد نہ کرو. جیسے آج ایک مزاج بن چکا ہے بھائی اسلام بالکل عقل کے مانند ہے. عقل کے مانند کیا ہے بھائی؟ مرد عورت میں کیا فرق ہے؟ یہی ہے کہ آج تک ان کو مرد عورت میں فرق نظر نہیں آیا. یہی ہے ان کی عقل. ابھی تک ان کے یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ گئے نا؟ ارے سوچو، عقل نہیں، اپنے عقل کا علاج کرو. لوگ جب سے لوگوں نے دین میں رائے کا دخل، حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی عقل لڑانا شروع کیا، وہیں سے فرقے بندیاں شروع ہوئی اور وہیں سے امت کا زوال شروع ہو گیا. اور جتنے گمراہ فرقے نکلے ہیں سب کی ابتدا کیا تھی؟ دین کے بارے میں اپنی عقل کا استعمال. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لو کان الدین بالرائے، رائے کا کوئی دخل نہیں ہے دین میں. اگر دین میں عقل کا اعتبار ہوتا تو لکان اسفل الخف اعلی بالمسح من اعلی ہو. اگر اسلام میں عقل کا اعتبار ہوتا تو موزے کے نیچے والے حصے پر مسح کرنا اوپر والے حصے سے زیادہ افضل ہوتا. عقل تو یہ کہتی ہے، وہ بھی کس کی عقل؟ حضرت علی کی. اللہ اکبر. دیکھا؟ لیکن نہیں، عقل تو میں نہیں لڑا سکتا. عقل تو یہ ہے، علی کی عقل ہے. لیکن وقت رأیتو، لیکن میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو یمسح علی ظاہر خفیہ، لیکن میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کر رہے تھے. میری عقل یہ ہے کہ نیچے مسح ہو، لیکن نبی کا عمل ہم نے کیسے دیکھا ہے؟ اوپر. اس لیے لوگوں علی بھی اپنی رائے نہیں استعمال کرتا. کیوں؟ نبی کی سنت کے سامنے علی کی رائے کا بھی کوئی ویلو، علی کی رائے کی بھی کوئی قدر قیمت باقی نہیں رہتی. یہ ہے میرے بھائی اسلام، یہ ہے دین. اصل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، صحابہ کرام نے آسان سے بات تھی. صحابہ نے کہا، قرآن نے کہا اللہ آسمان پر ہے، عرش پر ہے. کوئی رائے نہ لگائی، صحیح عقیدے پر دنیا سے چلے گئے. لیکن جب عقل آئی، آسمان پر ہے تو اس کا اللہ محدود ہو گیا. کرسی پہ ہے تو کرسی چاروں طرف سے ہوگی، ایسی کرسی ہوگی تو اللہ بیچ میں بیٹھتا ہوگا اور دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہوں گے اور تھک جاتا ہوگا تو پیر بھی لمبا کر. ارے یہ تو پھر انسان بن گیا. اس لیے عقل لگایا نہیں، یہ آیات عقل کے خلاف، ان کی تعویل کرو. اللہ ہر جگہ موجود ہے. دیکھا آپ نے؟ ہر جگہ موجود ہے. موجود کرتے کرتے سنڈاس میں پہنچا دیا. کتے کے اندر بھی کس کو پہنچا دیا؟ اللہ کو. ایک عقل لڑایا تو اس سے صراط مستقیم چھوڑے اور پتہ نہیں کتنی گمراہی میں جا چکے. لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف بالمسح اعلی من
اولا من اعلی وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ. اس حدیث سے پتا چل گیا کہ موزے پر مسح جو کیا جائے گا صرف اوپر کیا جائے گا، نیچے نہیں کیا جائے گا. بس باقی انشاءاللہ